السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 23واں درس جس کا عنوان ہے عورت سے ہاتھ ملانا۔ ہمارے معاشرے میں بعض عادات شریعت الہی سے تجاوز کر گئی ہیں اور باطل عادات و تقالید احکام الہی پر اس حد تک غالب آ چکی ہیں کہ اگر آپ کسی کو بھی شریعت کا حکم بتائیں، اس کے سامنے دلیل کو بھی بالکل واضح کر دیں، تو وہ آپ پر قدامت پسندی، شر پسندی، قطع رحمی، صاف نیتوں پر شک کرنے والے کا الزام لگائے گا۔ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا بھی انہی بری عادات اور جاہلانہ معاشرتی تقالید کا حصہ ہے، جیسے چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، بھابھی، چچی، ممانی سے مصافحہ کرنا ہمارے معاشرے میں پانی پینے کی طرح عام ہو گیا ہے، اور یہ معاملہ شرعی طور پر کسی حد تک خطرناک ہے۔ اگر لوگ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں تو کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَقِيتٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ۔ تم میں سے کسی کے سر میں نشانہ بنا کر سوئی ماری جائے تو یہ کسی غیر محرم عورت کو چھونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع الصغیر میں ذکر کیا ہے۔ کسی غیر محرم اجنبی عورت کو چھونا ہاتھ کا زنا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب صحیح الجامع الصغیر میں ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان والفرج یزنی۔ حرام چیزیں کو دیکھ کر دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں، حرام چیزوں کو چھو کر دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، حرام کام کی طرف چل کر دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پاک دل ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی لا اصافح النساء، یعنی میں غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انی لا امس ایدی النساء۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع الصغیر میں اس کو ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اجنبی عورتوں کے ہاتھ نہیں چھوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ۔ اللہ کی قسم، عورتوں سے بیعت لیتے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی عورتوں سے بیعت کیا کرتے تھے۔ بعض پیشہ ور دولت اور ایمان کے لٹیرے، نام نہاد پیر اور عورتوں کے جھرمٹوں میں گھرے ہوئے گدہ نشین اپنے مریدنیوں کے ہاتھ ملانے، بوس و کنار کرنے اور ہر طرح کے جنسی خدمت لینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ یہ شیطان صفت انسانی بھیڑیے سادہ لوح عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حلال اور حرام کے مسئلے میں صرف عام لوگوں کے لیے ہیں، بلکہ پیروں، مرشدوں اور گدی نشینوں کے لیے سب جائز ہے۔ ایک طرف تو یہ شیطان کے چیلوں، عیاش، پیروں اور گدی نشینوں کا شیطانی کردار، اور دوسری طرف ساری کائنات کے افضل و اعلیٰ رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ کہ دل و نگاہ پاک و صاف ہونے کے باوجود
امت کے روحانی باپ ہونے کے باوصاف اپنی امتی عورتوں سے بیعت کے دوران ہاتھ ملانے کو جائز نہیں رکھتے۔ کس قدر فرق ہے دین کی سچی تعلیمات اور جھوٹے پیروں میں۔ اس لیے جو شخص پیر و مرشد پکڑنا ہی چاہے تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا پیر و مرشد بنائے، انہی کی پیروی کرے، انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرے، کیونکہ بھلائی کا کوئی اور کام ایسا نہ ہوگا جو انہوں نے اپنی امت کو بتلایا ہو، اور کوئی ایسا نقصان دہ امر ایسا نہ ہوگا جو انہوں نے اپنی امت کو اس سے روکا نہ ہو۔ ان کی مکمل تعلیمات قرآن و حدیث کی صورت میں محفوظ ہے، تو ان جیسے سچے مخلص خیر خواہ پاک باز حقیقی پیر و مرشد کو چھوڑ کر دوسروں کا دامن تھامنا کسی بھی عقل مند مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ محترم سامعین، اور بعض شوہر ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاک باز بیویاں ان کے بھائیوں یعنی اپنے دیور یا جیٹھ سے ہاتھ نہ ملائیں تو انہیں طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے شوہروں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہاں یہ بات بھی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ پر کپڑا وغیرہ رکھ کر بھی عورت سے مصافحہ جائز نہیں، چاہے ڈاکٹریٹ ہاتھ ملائے، چاہے ڈائریکٹ ہاتھ ملائے یا کپڑے کی آڑ میں، دونوں حالتوں میں ہی غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔